اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، اس کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے، جیسے کہ آج بھی ہم پڑھیں گے۔ اور کل والی میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، اور اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا، یعنی کہ جو بھی اس نے کمایا وہی اس کو ملتا ہے، اور جو کچھ بھی اپنی کمائی سے اس نے اچھائی یا برائی کمائی ہے تو اسی پر اس پہ وبال بن کے پڑتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین عظیم ترین دعا ہے، اور قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی سب سے آخری دعا ہے، آخری آیت ہے جس میں یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ بہت عاجزی و انکساری کے ساتھ بندہ رب کو پکار کر اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ بھولنے کا مادہ ہر انسان میں کثرت سے موجود ہے، خطا بھی ہر انسان قدم قدم پہ کرتا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ خطا وہ ہے کہ ایک انسان آخری حد تک کوشش کر رہا ہے کہ صحیح راستہ اختیار کرے، لیکن پھر بھی خطا ہو جائے تو وہ خطا ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو بھول چوک پر ضرور رب معاف فرمائے گا اگر ہم معافی کے طلبگار ہوں گے تو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا کہ رکھا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر۔ یہاں بندہ بہت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکار کے کہہ رہا ہے اور منت کر رہا ہے، اور انکساری کے ساتھ فرما رہا ہے، بندہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جسے ہم لے کر چل نہ سکیں، اور اللہ بڑے بڑے بھاری بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے ہیں، یعنی کہ شریعت بھی پہلی بہت بھاری تھی اور ہمارے لیے بہت آسانی کر دی گئی ہے، اور بہت سے معاملات میں نرمی ہے، آسانی ہے اور گنجائش رکھی ہوئی ہے، جبکہ پہلے جو شریعت تھی، معاملات تھے، اس میں بہت سختی بھی تھی اور بہت بھاری بوجھ تھے۔ تو اس میں بندہ رب سے دعا کر رہا ہے کہ ہمارے لیے آسان بوجھ ہم پہ ڈالنا جتنا ہم اٹھا سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ولا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں بھی بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ درخواست کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عن، اور درگزر کر ہم سے، اے ہمارے رب ہمیں بخشتا رہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم سے درگزر سے معاملات فرما اور ہمیں معاف کرتا رہے۔ مغفرت کا مطلب ہے ڈھانپنا، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کو پردہ پوشی فرما۔ واغفر لنا وارحمنا، اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، یعنی کہ یہاں بھی بندہ اپنے رب سے مغفرت کی طلبگار ہے اور عاجزی اور انکساری سے اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کے دعا کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب تو اگر بخشے گا تو ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، لیکن تجھ سے معافی کی طلبگار ہیں، اور تیرا رحم اور کرم فضل ہم پر نہیں ہوگا تو ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما اور اپنا فضل فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، کارساز ہے اور مدد کرنے والا ہے ہماری کافروں پر۔ یہاں پر بندہ
بالکل یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ رب العزت کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی والی ہے، تو ہی پشت پناہ ہے، مددگار ہے ہمارا، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں، اور تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے، امت مسلمہ کو تلقین کی جا رہی ہے۔ تو یہ سورہ بقر ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آج مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم کل آگے پڑھیں گے، جیسے کہ کل سے سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔